پیغمبر اسلام کو ایک مسلمان کے گھر جانا پڑا اور دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت، اے گھر کے رہنے والوں تو پہ میرا سلام۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ پیغمبر نے دوبارہ اپنے سلام کو دہرایا۔ جب دوبارہ جواب نہ ملا تو سہبارہ پیغمبر نے اپنے سلام کو دہرایا۔ تیسری مرتبہ جب پیغمبر سلام کر کے واپس ہوئے، گھر کا دروازہ کھلتا اور صاحب خانہ دوڑ کے باہر آتا، وعلیک السلام یا رسول اللہ۔ پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ اے شخص اتنی دیر سے باہر آیا، کیا میرے سلام کی آواز تو نے نہیں سنی؟ کہا اللہ کے رسول آواز تو سن لی تھی، جب آپ سلام کر رہے تھے تو گویا سلام نہیں تھی، ایک دعا مجھ پر بھیج رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں پہلی مرتبہ آپ کو جواب دے دوں تو آپ دوبارہ سلام نہیں کریں گے، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو آپ کی طرف سے زیادہ دعا ملے، چنانچہ میں نے دوبارہ آپ کا سلام سنا، اور پھر میں نے سوچا کہ اگر میں نے جواب دے دیا تو جو دعا رسول کی زبان سے میرے گھر میں آ رہی اس کا سلسلہ رک جائے گا، چنانچہ میں نے پھر انتظار کیا۔ تیسری مرتبہ جو آپ نے سلام کیا یہ تیسری دعا بنی۔ پھر بھی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا جواب دینے کا، کہ اگر میں جواب دیتا ہوں تو دعائے سلامتی میں کمی ہوتی ہے، ایک مرتبہ آپ اور سلام کریں۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ تیسرے سلام کے بعد آپ واپس پلٹ رہے ہیں تو پھر میں نے آپ کو سلام کا جواب دیا۔ آج تو فقہی اعتبار سے جواب سلام واجب بھی ہے اور واجب فوری بھی ہے، فوراً جواب دینا، یہاں تک کہ اگر نماز تک میں آپ کو کوئی سلام کرے تو مسائل شریعہ کا خیال کرتے ہوئے اسی نماز میں آپ کو جواب سلام کرنا رد السلام واجب۔ لیکن پہلی بات یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب یہ فقہی حکم نہیں آیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ بہرحال وہ انسان اس مسئلے سے جاہل تھا، تو پیغمبر اسلام نے کیا اس سے ارشاد فرمایا؟ کہا کہ اے شخص تیرا عمل تو انتہائی بدتر تھا، کہ اگر اسلام میں سلام کا جواب اس وقت تک واجب نہ بھی ہوا تب بھی بہرحال ایک آدمی پکار رہا، اسے زیادہ زحمت میں ڈالنا، اس اعتبار سے عمل تیرا بدتر تھا لیکن نیت تیری بہترین تھی، اس لیے خدا نے اس نیت پر بھی تجھے اجر دیا۔ لیکن بہرحال یہ مسئلہ اس وقت تک جب تک کہ فقہی حکم نازل نہیں ہوا۔ تو اب اس زمانے کے لوگ فقط ایک دعا ہم کو رسول کی جانب سے مل جائے اس کے لیے اتنے جتن کیا کرتے ہیں، اور اگر واقعاً کوئی ہدیہ اور تحفہ مل جائے بارگاہ رسالت و امامت سے ہمارے لیے کوئی تحفہ آتا، اس سے زیادہ برکت والی کوئی چیز نہیں۔ ایک دینار بھی اگر آتا تو لاکھوں میں انسان کھیلنے لگتا، اور یہ ممکن نہیں کہ ہم امام کے نام پہ کچھ بھی خرچ کریں، نظر ہو، نیاز ہو، مجلس ہو، زیارت ہو، امام کے نام پہ کوئی خرچ کیا جائے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ امام اس کا ریٹرن ہم کو نہ دے، امام کی جانب سے اس کا بدلہ ہم کو نہ ملے۔ لیکن بس ایک بات کا خیال رکھنا، اور وہی جو ہمارے یہاں سب سے زیادہ غلطی ہو جاتی وہ یہ کہ بس اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے امام کی خدمت میں تحفہ بھجوانا، کہ جو چیز ہم بھجوا رہے ہیں وہ وہاں تک پہنچ جائے، ایسا نہ ہو کہ راستے ہی میں وہ غائب ہو جائے۔ جب وہاں پہنچے گی نہیں تو وہاں سے بدلہ بھی نہیں آئے گا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں میرا مطلب یہ کہ جو ہم نظر و نیاز کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے گھروں میں برکت آنا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ کہ ہم میں سے اکثر کی یہ نظر و نیاز، اس میں دو بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اپنی قربانی کو، اپنے تحفے کو اس قابل بنانا کہ خدا قبول کر لے، اور اس قابل بنانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی متقی، اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا کہ خدا نے آخر ایک کا تحفہ قبول کیوں کیا، ایک کا رد کیوں کیا؟ تو کہا اس لیے کہ حابیل نے جب وقت آیا کہ قربانی دینا تو اپنے جانوروں میں یہ دیکھا کہ سب سے بہترین کیا جو راہ خدا میں دیا جائے، اور قابیل نے دیکھا کہ سب سے زیادہ بیکار کیا کہ جسے پیسے ہی کوڑے میں پھینکنا تھا، چلو اللہ کے نام پہ دے دو۔ یہ فکر کا فرق آ گیا۔ یہاں پہ ہمارے سامنے دو فکر ہے، دو فکریں ہیں۔ ایک یہ کہ جب انسان کو راہ خدا میں دینا ہوتا تو ایک آدمی یہ چاہتا کہ میں اپنے مال کا، اپنی جائیداد کا بہترین سے بہترین راہ خدا میں پیش کروں، اور ایک فکر یہ ہے کہ دینا تو ہے، بچنا تو نہیں، لیکن وہ چیز راہ خدا میں دو جو اپنے کسی کام کی نہ ہو، ویسے ہی بیکار ہے، ٹوٹی ہے، اٹھا کے کسی کباڑی کے ہاتھ میں فروخت کرنا، تو معاذ اللہ خدا سے بہتر کون ہے، اسی کو دے دو۔ ایک یہ فکر آئی اور ایک وہ فکر آئی۔ اللہ کے یہاں قبولیت کس کی ہے کہ جو اپنی بہترین عزیز ترین شے راہ خدا میں دیتا۔